حضور علیہ السلام کی جب سیرت کی بات کرتے ہیں تو حضور کے جتنے اقوال ہیں، جتنے افعال ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے احوال ہیں، جتنی عادات و اطوار ہیں، وہ سب سیرت میں شامل ہوتی ہیں۔ حضور نے جو کہا، حضور نے جو کیا، حضور نے جو کرنے کو کہا، حضور نے جو فرمایا، وہ سب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں شامل ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی تمام اقوال، تمام احوال، تمام عادات، تمام افعال کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کرنے کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ایک ایک عادت کو محفوظ کیا، ایک ایک عمل کو محفوظ کیا، ایک ایک فرمان کو محفوظ کیا، سب کچھ محفوظ کیا، اور پھر اپنے بندوں سے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میں نے مصطفیٰ کی زندگی کو سیو کر کے تمہارے آگے پیش کر دیا ہے، اس کو فالو کرو، ہر راستے کی کامیابی تمہیں اس میں مل جائے گی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز بھی اس دنیا میں گزرے ہیں، سکندر اعظم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ایک ایک وقت میں پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے ورلڈ لیڈرز گزرے، بڑے بڑے جو ہے وہ سپہ سالار گزرے، بڑے بڑے بزنس مین گزرے، بڑے بڑے کھلاڑی گزرے، بڑے بڑے سٹارز گزرے جن کو دنیا سٹار تصور کرتی تھی، لیکن آج یا ان کے نام باقی ہیں یا ان کے چند کام باقی ہیں جو قابل ذکر تھے۔ مثال کے طور پر سکندر اعظم کا بہت بڑا نام ہے، ایک وقت میں پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، کسی ایک ملک یا کسی ایک شہر میں نہیں، پوری دنیا میں اس کی حکومت کا توتی بولتا تھا۔ سکندر اعظم کو آج اگر کوئی فالو کرنا چاہے، مثال کے طور پر یہاں سٹیج پہ کوئی اٹھے اور بولے کہ میں سکندر اعظم بننا چاہتا ہوں، تو چلو اس کی خواہش تو اچھی ہے، ایک شہر یا ایک ملک کی کیا پوری دنیا کی حکومت کا خواب دیکھ رہا ہے، اچھا ہے، خواب دیکھنے میں کیا حرج ہے، چلو دنیا کا خواب دیکھے گا، کسی ایک نہ ایک شہر کو تو پکڑ ہی لے گا۔ اگر کوئی اٹھے کہ بھئی میں جو ہے وہ سکندر اعظم بننا چاہتا ہوں، اب چلو خواہش تو اچھی ہے، تم سکندر اعظم بننا چاہتے ہو، اس نے پوری دنیا میں حکومت کی، تمہاری بھی حکومت کی خواہش ہوگی، لیکن اگر وہ بندہ کہے کہ اب میں نے کھانا بھی ویسے کھانا ہے جیسے سکندر اعظم کھاتا تھا، میں نے پانی بھی ویسے پینا ہے جیسے سکندر اعظم پیتا تھا، میں نے بیٹھنا بھی ویسے ہے جیسے سکندر اعظم بیٹھتا تھا، میں نے ناخن بھی ویسے کاٹنے ہیں جیسے وہ کاٹتا تھا، میں نے اپنی جوتیاں بھی ویسے پہننی ہے جیسے وہ پہنتا تھا، میں نے لیٹنا بھی ویسے ہے جیسے وہ لیٹتا تھا، میں ہاتھ بھی ویسے دھوؤں گا جیسے سکندر اعظم دھوتا تھا۔ اگلا بندہ کہے گا عقل کو ہاتھ مارو، اس سب کی کس کو پرواہ ہے، کس کو پتا کہ وہ کیسے کھاتا تھا، کس کو پتا کہ وہ کیسے پیتا تھا، کس کو پتا کہ وہ ناخن کیسے کاٹتا تھا، اور اس سے کس کو غرض کہ وہ یہ کیسے کرتا تھا، بس اس کی یہ بات قابل ذکر ہے، اس نے پوری دنیا میں حکومت کی، یہ چیز باقی ہے، باقی اس کی عادات و اطوار کی کس کو پرواہ ہے۔ چلو یہ تو دنیا دار ہے، بڑی بڑی جلیل القدر شخصیات تشریف لائی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام سے پہلے حضور خاتم النبیین ہے، حضور سے پہلے ایک کعبہ بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، چند کے نام باقی ہیں اور جن کے نام باقی ہیں تمام کا رتبہ بلند ہے، سب کا احترام ہم پہ لازم ہے، سب پر ایمان ہے، سب کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، لیکن چند کے نام لوگوں کو پتا ہے، اور ان چند کے نام پتا ہے، ان چند کے چند کام لوگوں کو پتا ہے، افعال لوگوں کو پتا ہے، ان کی سیرت کے بارے میں بہت مختصر معلومات ہے لوگوں کے پاس، لیکن میں قربان نہ جاؤں سیرت مصطفیٰ پہ، میں قربان نہ جاؤں ذات مصطفیٰ پہ، میں قربان نہ جاؤں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی لباس مبارک کیسا پہنتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی نالین کو کیسے جھاڑ کے پہنتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی ناخون کیسے کاٹتے تھے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی چلتے کیسے تھے، میرے نبی وضو کیسے کرتے تھے، میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، میرے نبی لیٹا کیسے کرتے تھے، میرے نبی غلاموں کو نوازا کیسے کرتے تھے، میرے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے، میرے نبی صحابہ میں کیسے رہتے تھے، میرے نبی نے بلال نبوت سے پہلے تجارت کیسے کی، میرے نبی بازار میں کیسے چلا کرتے تھے، میرے نبی غزوات میں کیسے چلا کرتے تھے، میرے نبی سواری پہ کیسا بیٹھا کرتے تھے، ایک ایک چیز محفوظ ہے، اور میرا نبی تو میرا نبی ہے، میرے نبی جس یافور پہ بیٹھتے اس یافور کا نام بھی موجود ہے، میرے نبی جس نالے پہ بیٹھتے اس کا نام بھی موجود ہے۔ آج سے 100 سال پہلے لاہور کا گورنر کون تھا، کس
किसी को नहीं पता होगा। आज से 100 साल पहले लाहौर पर हुकूमत किसकी थी किसी को नहीं पता होगा, लेकिन दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, किसी बच्चे को पकड़ के पूछो मेरे नबी की मस्जिद में आजान देने वाले मुअज्जिन का नाम क्या था, बिलाल हबशी का नाम बच्चे बच्चे को याद होगा। जाहिर है भाई, जिनकी सुन्नत को शरीयत बनना था, जिनके कौल को हुज्जत बनना था, जिनके अमल को शरीयत बनता था, जिनकी सीरत को उसवा बनना था, जिनकी एक एक बात को तो है वो शरीयत बनना था, जिनकी जात को दलील तौहीद बनना था, ये कैसे मुमकिन था कि उनकी बात को महफूज न रखा जाए। सिर्फ महफूज ही नहीं, हैरत की बात यह है कि आज 1450 साल बाद भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 1450 साल पहले दी गई तालीमात पे एक पूरी सिविलाइजेशन कायम है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि 1.5 अरब से ज्यादा लोग हैं जो उसको अडॉप्ट करते हैं। और फिर सिर्फ यह भी नहीं कि सीरत को अडॉप्ट कर लिया 1.5 अरब लोगों ने, 1.5 अरब से ज्यादा लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। बड़ी बात यह है, आज रिसर्च कर लो, दुनिया के तमाम निज़ाम फिक्र को देख के, तमाम निज़ाम हयात को देख के आज दुनिया ये मानने पर मजबूर हो रही है कि इस दुनिया में जितने अदाप्ता हयात मौजूद है, इस दुनिया में जिंदगी के जितने असूल मुरतब किए गए, सबसे बेहतरीन असूल और सबसे बेहतरीन ज़ाब्ता हयात अगर किसी ज़ात का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है।